الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية مسلم وإذا خصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده رواه مسلم صدق الله العلي العظيم محترم حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے عزیز دوستو، خطبے کے بعد میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی اور دونوں روایتیں بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں، اور ان دونوں روایات کا تعلق معاشرت سے ہے، اصلاح معاشرہ ہی سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ کو مکہ المکرمہ میں کفار سے واسطہ تھا، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مزید ایک گروہ کا اضافہ ہوا، منافقین۔ یہاں آ کر آپ کو منافقین سے بھی سابقہ پڑا۔ چنانچہ سورہ بقر جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے کافرین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد رکوع سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ کو مدینہ المنورہ میں سابقہ پڑا منافقین سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا جاتا تھا کہ سرزمین مدینہ پر کون کون منافق ہے، اور حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک فہرست دی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سرزمین مدینہ پر کون کون منافق ہے۔ وہ فہرست آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کا انتقال جب مدینہ میں ہوتا تھا تو صحابہ منتظر رہتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر شامل ہوتے تو دیگر صحابہ اس جنازے میں شامل ہوتے، اور اگر نہیں ہوتے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو وہ فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ
اب بند ہے اور نہ وہ لسٹ کسی کے پاس موجود ہے۔ حضور ہمیں کیسے پتا چلے کون منافق ہے؟ علامات نفاق کس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ علامات نفاق معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم پہچانے کہ اس شخص کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرما دی ہے کہ یہ علامت جس کے اندر پائی جائیں سمجھ لو وہ منافق آدمی ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے، اور وہ مومن کامل نہیں، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہو اور دل میں کفر لیے ہوئے ہو، جس کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے۔ پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین کا متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب منافقین صحابہ سے ملاقات کرتے اور ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومنین ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے رؤسائے قریش جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین سے تعبیر کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد وہ رؤسائے کفار، رؤسائے ان کے جو کفار کے رؤسا تھے وہ اس مقام پر مراد ہے۔ جب یہ ان سے تنہائی میں ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ لیے ہوئے ہے، تو وہ منافق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات 4 بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت نفاق کی جو بیان فرمائی وہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صاحب استطاعت ہوئے تو حج کر لیا، اسی کا نام دین ہے۔ نہیں، شریعت کے مکمل احکامات کی پیروی کا نام دین ہے۔ نماز پڑھ لینے کا نام صرف دین نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام صرف دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اس دستور کا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور اس کی کامل اتباع اور پیروی کا نام دین ہے۔ چند چیزوں پر عمل کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آج مسلمان کی زبان پر جھوٹ جاری رہتا ہے، وہ اگر معاشرتی زندگی میں ہے تو اس کی زبان پر جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ تجارت کی لائن میں جاتا ہے وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے تجارت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ خام خیال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے متعلق ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت موجود ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، مگر وہ کون سا تاجر؟ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری کو ملحوظ رکھتا ہو، وہ صدق سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ کل قیامت میں اس کا جو حشر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت کس بنیاد پر؟ یہ اس تاجر کے لیے ہے جو اپنی تجارت میں سچائی کو ملحوظ رکھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ملک چین پہنچتی ہے تجارت کی غرض سے، اور انہوں نے اپنے مال کو چین کے بازار میں اتار دیا، اور اتارنے کے بعد جو دیگر تجار تھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھا کہ یہ تجارت کس طور پر کرتے ہیں۔ انہوں نے سیکھا یہ اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ اپنی تجارت میں دھوکہ دہی سے کام نہیں کرتے ہیں، اور ان کا ایک اعلیٰ وصف یہ بھی ہے کہ اگر سامان میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس عیب کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تجارت کو خوب فروغ ملا،
ان کی تجارت بڑھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ حاسدین پیدا ہو گئے اسی بازار میں، جو حضرات صحابہ سے حسد کرنے لگے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تجارت کے بہانے ہمارے ملک پر قابض ہو جائیں۔ اور ان حاسدین نے بادشاہ وقت سے جا کر شکایت کر دی کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے عرب کا، اور اس نے اپنے مال کو ہمارے بازار میں اتارا، اور بازار میں اتارنے کے بعد اس کی تجارت کے طریقے سے لوگ اتنے متاثر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ملک پر قابض ہو جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک فرمان لکھا ان عرب سے آئے ہوئے باشندوں کے نام کہ آپ ہمارے بازار میں اب تک تجارت کرتے رہے، ہم نے اجازت دی، اب ہم تمہیں منع کرتے ہیں، اور اس بازار سے اپنا سامان لے کر اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان پاکیزہ جماعت کے پاس جب وہ فرمان پہنچتا ہے، انہوں نے اپنے سامان کو باندھنا شروع کیا۔ دیگر جو تجار تھے جنہوں نے تجارت کا سلیقہ سیکھا تھا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے سامان کو باندھنا کیوں شروع کر دیا؟ کہا کہ بادشاہ کا فرمان یہ آیا ہے کہ ہمارے بازار سے واپس چلے جاؤ۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ہم ان کے ملک پر قابض نہ ہو جائے۔ ان تجار نے کہا نہیں، ہم آپ کو کسی حال میں اس بازار سے جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تجارت کا سلیقہ آپ سے سیکھا ہے، تجارت کرنے کا طریقہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے، ہم آپ کو یہاں سے کیسے جانے دیں؟ اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ اصول اور دستور تھا، یہ قانون تھا کہ بازار میں اسی شخص کو تجارت کرنے کی اجازت تھی، اور بازار میں اسی شخص کو جو ہے بیع شرا کی اجازت تھی جو تجارت کے مسائل سے واقف ہو، وہی ہمارے بازار میں آ کر کے بیٹھے۔ چنانچہ یہ دستور اور قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ ہمارے بازار میں وہ شخص نہ آئے جو تجارت کے مسائل سے واقف نہ ہو، پہلے مسائل کو سیکھ کر آئے پھر وہ ہمارے بازار میں آ کر کے بیٹھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور تجارت کے مسائل سے کما حق واقف ہے۔ آج دنیا میں یہودیوں نے اتنی سودی اسکیم جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی اسکیم اگر آپ اختیار کرتے ہیں وہ کہیں سود پر اور کہیں جوئے اور سٹے کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، کہیں سودی شکلیں پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم نے ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش نہ کی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کو ان تاجروں نے دیکھا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہا ہم ان تاجروں کو اپنے بازار سے جانے نہیں دیں گے، ہم نے ان سے تجارت کرنا سیکھا، اور دوسرے جب سے وہ آئے ہیں ہمارے مال میں بہت بڑھوتری ہو رہی ہے، مال ہمارا خوب بک رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے خلاف انہوں نے جو ہے اپنا علم کو بلند کر دیا اور یہ کہا اگر آپ اسی پر اصرار کریں گے کہ وہ ہمارے بازار سے چلے جائیں تو ہم آپ کی حکومت کے خلاف علم بغاوت کو بلند کر دیں گے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا اور ان صحابہ کو وہیں رہنے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت کو جو فروغ دیا، انہوں نے اپنی تجارت میں سچائی کو ملحوظ رکھا، امانت داری کو ملحوظ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند قدوس نے ان کو اس ملک کی ذمہ کار انہی کے ہاتھ میں دے دی۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تجارت اگر کریں گے تو جھوٹ بول کر کریں گے تو کامیاب، سچائی اختیار کریں گے تو تجارت نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ بخاری شریف میں واقع آتا ہے شاہ ہرقل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا جس میں اس کو دین کی دعوت پیش کی گئی تھی، اسلام کی دعوت اس کو پیش کی گئی تھی۔ وہ خط اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے کارندوں سے یہ کہا کہ اس ملک میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات سے باخبر ہو، اگر کوئی ایسا شخص ہو تو اس کو ہمارے پاس لے کر آنا۔ اس وقت حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں اس وقت حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ابھی مومن نہیں ہیں۔ شاہ ہرقل کے سامنے جب پیش کیا گیا تو شاہ ہرقل نے پوچھا تم جانتے ہو ان کے حالات سے کچھ واقف ہو؟ کہا میں واقف ہوں۔ تو اس نے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش جو اعلیٰ خاندان ہے، جس کی شرافت اور نجابت پورے
مکہ کے اندر ہی رہی بلکہ اطراف مکہ میں بھی اس کی شرافت اور نجابت سے لوگ واقف ہیں. تو شاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا، نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ خاندان سے ہوا کرتا ہے. دوسرا سوال کیا شاہ ہرقل نے، دوسرا سوال کیا کہ ان کے متبعین کون لوگ ہیں؟ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، غربا ہیں، مسکین اور پسماندہ طبقہ، ان پر ایمان لانے والے؟ حضرت سفیان نے کہا ان پر ایمان لانے والے لوگ ادنا قسم کے پسماندہ لوگ ہیں. شاہ ہرقل نے تصدیق کی کہ جو نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اولین درجے میں وہ پسماندہ ہی طبقے کے ہوتے ہیں. اس کے بعد پوچھا کہ تم میں جب جنگ ہوتی ہے تو کون جیت جاتا ہے، کون کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو اس وقت تک دو ہی مارکے ہوئے تھے، غزوہ بدر اور احد. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں تشریف فرما ہے، اس میں آپ کو کامیابی ملی. احد کے اندر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً فتح اور نتیجتاً آخر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر جن صحابہ کو کھڑا کیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سمجھنے میں چوک ان سے ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو جیت چکے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس سوال کے جواب میں یہ دیا، سوال کا جواب یہ دیا، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. تو شاہ ہرقل نے اس کی بھی تصدیق کی. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب ایمان لے آئے کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی زبان سے جو سوال شاہ ہرقل نے کیا کہ کوئی غلط جواب دے دوں، خلاف واقعہ بات کہہ دوں کہ ایسا تاثر قائم ہو جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائے. لیکن حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میری زبان پر خلاف واقعہ اور جھوٹ جاری ہی نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن آج مسلمان خوب جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کمال سمجھ رہا ہے جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. ابو داود میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت بچے کو بلا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ بیٹا ہم تمہیں کھجور دیں گے. جیسے عام عادت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کہیں گیا یا کسی کا مہمان ہوا یا ویسے ہی بچے کو آواز لگاتا کہ آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو داود میں یہ واقعہ ہے، اس عورت کو دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا اس بچے کو تمہارا کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی بلا رہی تھی؟ حضور پاک علیہ السلام سے اس عورت نے عرض کیا کہ حضور میرا واقعتاً کھجور دینے کا ارادہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے کھاتے میں جھوٹ لکھا جاتا. آج دوستو ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنے گھر سے نکلے، موٹر سائیکل کو اٹھایا، بچے نے اصرار کیا کہ ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ نے کیا کہا اس سے کہ تم ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لیے چیز لے کر آئیں گے. آپ چلے گئے، چیز لے کر نہیں آئے. تو دوستو یہ کیا ہوا؟ اس میں وعدہ خلافی بھی پائی جا رہی ہے اور بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی پایا جا رہا ہے. آج کتنے لوگ ہیں اگر ہم نے کسی سے کوئی معاملہ کیا اور معاملہ کرنے کے بعد اس سے ایک وقت اور متعین کر دیا کہ ہمیں فلاں وقت پیسے دے دیے جائیں، کہ ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد پیسے دے دیں گے. اب وہ بیچارہ فون پر فون آپ کو کر رہا ہے، ہفتہ بھر گزر گیا، وہ فون کرتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیجئے، آپ نے وعدہ کیا تھا، ہے باندرا میں، کہتا میں بمبئی میں ہوں ابھی گھر پر موجود نہیں ہوں. تو موبائل پر جھوٹ بول رہا ہے. اس موبائل پر آدمی کو اس موبائل نے کتنا جھوٹا بنا دیا ہے بمبئی میں، کہتا ہے میں باندرا میں ہوں. اور اسی طرح وہ گھر پر جاتا ہے، آپ کے گھر پہ جا کے دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پاپا اندر ہے، تمہارے ڈیڈی اندر موجود ہے. بچہ اندر جاتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ کوئی پیسے لینے آیا ہوگا، کسی کا مطالبہ ہوگا، کہتا ہے جا کر کہہ دو کہ ابا موجود نہیں ہے، ڈیڈی گھر میں موجود نہیں ہے. دوستو یہ جھوٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچے کی تربیت
جھوٹ پر کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ، اس کے مرتکب ہم بھی ہو رہے ہیں اور بچے کی تربیت بھی اسی میں کی جا رہی ہے۔ تو دوستو اس جھوٹ سے اجتناب کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ کے اندر جو ہے وہ نجات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق باعث نجات ہے، جھوٹ باعث ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کے آباء اور اجداد میں ہیں۔ کاندلے کا واقعہ ہے یہ، ایک زمین تھی، اس پر تنازع تھا، جھگڑا تھا، اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ غیر مسلم یہ کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ یہ تھا جھگڑا۔ جھگڑا اتنا بڑا، اس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی عدالت میں یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو انگریز جو جج تھا وہ بڑا سلجھا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا مذہبی معاملہ ہے، آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کر لو، بجائے اس کے کہ ہم کوئی قانونی مداخلت اس کے اندر کریں، آپ خود حل کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اس نے ایک وقت متعین دے دیا کہ اس وقت تک مجھے بتاؤ مسئلے کا حل کیا ہوا۔ تو جو غیر مسلم تھے ان کی طرف سے ایک تجویز آئی، اور تجویز یہ آئی کہ مولانا مظفر حسین کاندلوی علیہ الرحمہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب غیر کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو مسلمان کو تو اس پر لبیک کہنا ہی ہے کہ مولانا ہے، اور یہ مولانا صاحب تو زمین ہی مسجد کی بات کریں گے اور یہ زمین مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیں گے۔ کوئی بات نہیں، باتیں ہو گئی، اور یہ بات جا کر جج سے جو ہے بتلائی کہ ہم آپس میں ہمارے یہ طے ہوا ہے۔ تو اس جج نے ایک تاریخ متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو آ جانا اور اپنے مولانا کو لے آنا، ان کا بیان ہوگا، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت مقررہ پر مولانا کو وہاں کچہری میں لایا گیا، اور دونوں طرف سے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہاں پر موجود ہے۔ کچہری کھچا کھچ بھر جاتی ہے، مولانا کو کٹہر میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور انگریز جو جج تھا اس نے مولانا سے پوچھا مولانا بتائیے اس زمین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا معلومات رکھتے ہیں اس زمین سے متعلق، صحیح اور سچ سچ بتائیے۔ مولانا نے کہا کہ میری معلومات اس زمین سے متعلق یہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ زمین ہماری نہیں غیروں کی ہے۔ بس جی مولانا کا یہ کہنا تھا، مسلمانوں کے چہرے فق ہو گئے، اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ باہر نکل کر آئے کچھ مسلمان، کہنے لگے مولانا نے کیا کر دیا، مسلمانوں کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، مختلف قسم کے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ تو مولانا ابھی کٹگھر میں موجود ہے۔ خیر، تو وہ فیصلہ جو جج نے لکھا تھا وہ فیصلہ تو لمبا ہے، اس کی ایک سطر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ وہ جج اپنے فیصلے میں لکھتا ہے آج مسلمانوں کو شکست ہوئی، آج مسلمانوں کو شکست ہوئی مگر اسلام کی جیت ہوئی۔ یہ جملہ اس نے اپنے ججمنٹ کے اندر اور اپنے فیصلے کے اندر لکھا۔ چنانچہ اس سچ کا اثر یہ ہوا کہ مولانا جب کٹگھر سے نیچے اترتے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مولانا کا نام اولن پیش کیا تھا، غیروں کی طرف سے آیا تھا نا، ان جنہوں نے مولانا کا نام پیش کیا تھا وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسی کچہری کے اندر مولانا کے ہاتھ پر اسلام لے آتے ہیں۔ تو دوستو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں کتنی طاقت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس بھری کچہری میں پھر یہ کہا کہ مسجد اب تم نہیں اب ہم بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام کی دولت سے بھی مشرف فرما دیا، اور مسجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر فرما دی۔ تو دیکھیے انسان یہ سمجھتا ہے ہم جھوٹ بول کر کاروبار کریں گے، ہم بغیر جھوٹ بولے کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ تم سے بڑے تاجر ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے
جان پر بنی ہوئی ہے مگر جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ نے جبل السور میں 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن کے بعد جب مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ادھر مکہ میں اعلان ہو چکا ہے کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر چہر طرف جو ہے وہ آدمی دوڑ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے جا رہے ہیں، مکہ کی طرف رواں اور دواں ہے۔ ایک شخص آتا ہے سامنے سے دوڑا ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا ہے۔ وہ قریب آتا ہے اور قریب آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے من ھذا الرجل یا ابا بکر، من ھذا الرجل، اے ابو بکر یہ کون ہے؟ الذی بین یدیک، جو آپ کے سامنے ہے، یہ کون شخص ہے؟ حالانکہ وہ پہچانتا نہیں تھا، حضرت ابوبکر کو تو پہچان رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، تو سوال کرتا ہے، سوالیہ انداز میں کہتا ہے یا ابو بکر، یا ابا بکر من ھذا الرجل، یہ کون ہے ابو بکر؟ ذرا بتائیے تو۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب دیکھنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو جھوٹ بول دیتا، جھوٹ ہماری زبان پر جاری ہو جاتا، لیکن نہیں، ان کو صدیقیت کا لقب ملا ہوا ہے، وہ صدیق کے لقب سے ملقب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اس سوالیہ جملے کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ شخص میرا رہنما ہے۔ اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا سے لے کر آخرت تک کوئی اور رہنما ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ھذا الرجل یہدینی، تو یہاں مراد لیا ہدایت، راستہ دکھلانے والے، دینی راستہ، دینی رہنمائی کرنے والے، ورنہ اس کے معنی راستے کے بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے مراد کیا لیا؟ مراد لیا دینی رہنما، دینی رہنمائی کرنے والے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے سے وہ سوال کرنے والا شخص یہ سمجھا کہ کوئی راستہ بتانے والا کوئی شخص ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں، وہ چلا گیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کیا تھی کہ یہ میرے رہنما ہیں۔ اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رہنما ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر بھی ان حضرات کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ آج ہم ذرا سے دنیا کے لالچ کی خاطر عدالتوں میں جا کر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، ہماری عدالتی جو فائلیں ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری جھوٹ سے تیار ہوتی ہے۔ ہم جب تجارت کے میدان میں آتے ہیں تو وہاں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہماری زبان پر جھوٹ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی سفر کا واقعہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ حضرت اسماء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کہ میرے ساتھ آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ حضور جب فرمائیں گے تو جائیں گے۔ تو حضرت اسماء سے یہ کہا تھا کہ تم کھانا لے کر جبل السور پر آنا۔ حضور پاک علیہ السلام 3 دن جبل السور پر رہے، حضرت اسماء کھانا لے کر وہاں جاتی تھی۔ ایک پہلی دفعہ جب جانے لگی، جب چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ہر چہر جانب دوڑے ہوئے ہیں، تو ابو جہل راستے میں حضرت اسماء کو ملا اور پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ جہاں تمہارے والد ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہے مجھے معلوم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، عورت ذات ہو کر یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے، کہا کہ مجھے معلوم ہے مگر میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں۔ لکھا مورخین نے کہ ایک تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس سے خون جاری ہو گیا، خون اس سے لگا۔ حضرت اسماء نے کہا ابو جہل سے، اے ابو جہل سن لے، خدا کی قسم اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے گا میں تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتا سکتی ہوں۔ دیکھا، جھوٹ نہیں بول رہی ہیں،
سچ کہہ دیا کہ معلوم ہے، بتا نہیں سکتی ہوں. ہم جیسا ہوتا 1000 تعویلیں کر لیتا، ہم جیسا ہوتا 1000 تعویلیں کر لیتا، لیکن نہیں. تو اس لیے دوستو، پہلی بات ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں نجات رکھی ہے. دوسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکریم اذا وعد وفا، کریم آدمی وہ ہے جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. کریم آدمی وعدے کو پورا کیا کرتا ہے، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. وہ آدمی کمینہ ہے، لعیم ہے، جو وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے ہیں. مکے سے چلے مدینہ المنورہ کے لیے، راستے میں ابو جہل ملا، اور اس وقت ابو جہل نکل رہا ہے، جو معرکہ پیش آ رہا ہے بدر کا. تو ابو جہل نے دونوں کو پکڑ لیا، باپ اور بیٹے دونوں کو پکڑ لیا، اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کے لیے. ابو جہل نے کہا تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا، ایک شرط پر جانے دیا جا سکتا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے تم ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے. اگر یہ شرط منظور ہے تو تمہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر یہ شرط منظور نہیں تو تمہیں روک دیا جائے گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. ابو جہل نے چھوڑ دیا. آپ اندازہ لگائیے ابو جہل کافر ہو کر کتنا یقین ہے اس کو اس بات پر کہ انہوں نے زبان سے ہم سے جو وعدہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. چھوڑ دیا. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کی معیت میں مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں. اور ملاقات کرنے کے بعد عرض کیا حضور ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑنے کے بعد اس نے ہم سے یہ عہد لیا، اور اس کے بعد ہم دونوں کو چھوڑا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد زیارت بھی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم جاؤ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے چلیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو، وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. دیکھیے یہ وہ وقت ہے کہ ایک ایک انسان بڑا قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابی ہے، اور دشمن 3 گنا زیادہ ہے. اس وقت آدمی بڑا قیمتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو واپس کر دیا کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہو، لہذا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ وہ تو زبردستی وعدہ لیا گیا تھا، جان بوجھ کر لیا گیا تھا، ہزار تعویلیں کر لیتا. مگر وہاں ان تعویلوں کی گنجائش نہیں تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چند اصرار کیا، لیکن آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روم سے جنگ جاری ہے، روم سے جنگ جاری ہے. دونوں میں معاہدہ ہوا کہ فلاں وقت تک جنگ ہم میں نہیں ہوگی. وہ طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجوں کو دشمن کے ملک کی سرحد پر ڈال دیا، اور یہ ہدایت کی فوج کو کہ دیکھو جو ہمارے درمیان میں معاہدہ طے ہوا ہے، جب معاہدے کی تاریخ گزر جائے گی، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو، اور سورج اس دن میں طلوع ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم حملہ کر دینا، دشمن بے خبر ہوگا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے کارگر ثابت ہوئی. فوج ملک کی سرحد پر جا کر پڑ گئی، اور
وہ جو معاہدہ طے ہوا تھا، جب اس معاہدے کی تاریخ گزر جاتی ہے تو گزرنے کے بعد جب وہ معاہدے کی تاریخ گزر جاتی ہے، گزرنے کے بعد فوج نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ روم سے آپ کے ہمہ وقت جنگ جاری رہتی تھی نا، ملک پر حملہ کیا، دشمن بے خبر تھا اور وہ کامیابی مل گئی، وہ ملک ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے، ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی صحابی دوڑے چلے آ رہے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، قف یا امیر المومنین، قف یا امیر المومنین، ٹھہر جائیے اے امیر المومنین۔ وہ دور سے یہ آواز، یہ جملہ کہتے ہوئے اور دوڑے چلے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مومن کا کام وعدے کو پورا کرنا ہے، وہ وعدے کو توڑنا یہ مومن کا شعار نہیں ہے، مومن وعدے کا پابند ہوا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جب انہوں نے کہا کہ مومن کا شعار وعدے کو پورا کرنا ہے، مومن وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ہے، مومن وعدے کو توڑا نہیں کرتا ہے، تو اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میں نے حضرت عمرو بن ابسہ سے پوچھا، میں نے کون سے وعدے کو توڑا ہے، کون سے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن کبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان بینہ عہد، کہ جب کسی کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان میں جب عہد بنا ہوا ہو، کوئی معاہدہ ہوا ہو، تو جب اس کو توڑو پہلے اس کو اطلاع کرو، اس کے بعد اس پر حملہ آور ہو۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اے عمرو بن ابسہ، کیا واقعتاً یہ بات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں میرے کانوں میں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے، میں نے خود بذات خود اپنے کانوں سے آواز سنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوج کو حکم دیا کہ جس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہیں سے واپس ہو جائے، اور وہ فتح کیا ہوا ملک صرف اس بنیاد پر کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس ملک کو واپس کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش کر سکتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی خلاف ورزی نظر آئی فتح کیے ہوئے ملک کو واپس کر دیا ہو، کیونکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقصود حکومتوں کا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ حکومت کے حاصل کرنے سے مقصد اللہ کے نظام کو قائم کرنا مقصود تھا۔ خداوند قدوس کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، اور جہاں اس کی مخالفت نظر آئی اس ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو واپس کر دیا۔ تو دوستو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ وعدہ خلافی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا آج اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور حیرت تو یہ ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے، وعدہ خلافی کوئی گناہ کی چیز ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں وعدے کا پابند ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی روایت پڑھی کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، الکریم اذا وعد وفا، کریم آدمی وہ ہے جو وعدے کا پابند ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہ لوگ جو اپنے عہود کو پورا کرنے والے، اپنے باندھے ہوئے عہدوں کو پورا کرنے والے۔ لہذا جب کسی سے عہد کر لو، جب کسی سے وعدہ کر لو، اس وعدے کا پابند مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مگر آج یہ ہمارے اس معاشرے میں علامت بن چکی ہے کہ مومن وعدے کا پابند نہیں ہوا کرتا، مسلمان کی علامت بن چکی ہے کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، مسلمان وعدے کی پابندی نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کی پابندی کریں۔ روایات میں دوستو سینکڑوں واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو اکمل اور احسن طریقے پر آپ نے اس کو نبھایا ہے۔ تو دوسری بات ہوئی اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ حضرات سکون کا ماحول بنائے رکھیں، انشاءاللہ عشاء کی نماز باجماعت انجمن گرلز میں ہوگی۔ جلسے کے بعد
انجمن گرلز میں عشاء کی نماز باجماعت ہوگی، اس لیے آپ حضرات اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ کاندھلے سے چلے، کئی رشتہ داری میں ملنے کے لیے جا رہے تھے، سارے گھر والے ساتھ تھے، پہلے بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، اسی میں سفر کیا کرتے تھے۔ شاملی کا علاقہ آج بھی، پہلے تو بہت زیادہ چوری چکاری ڈکیتی لوٹ مار پہلے بہت ہوتی تھی، آج بھی ہو جاتی ہے۔ تو مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیل گاڑی میں اپنے تمام گھر والوں کو لے کر کہیں رشتہ داری میں ملنے کے لیے چلے۔ ایک جگہ ڈکیت مل گئے، جب ڈکیت ملے تو مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اتر گئے گاڑی سے اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری عورتیں باپردہ عورتیں ہیں، ایسا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ ان کے پاس ہے میں تمہیں حاضر کر دوں گا، لیکن ہماری عورتوں کو ہاتھ مت لگانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ڈکیت بھی ایک طرف ہو گئے، کہنے لگے اس سے بڑھیا ڈکیتی کیا ہوگی، کوئی خود ہی آدمی دے رہا ہے، اس سے بڑھیا کوئی ڈکیتی ہو سکتی ہے۔ خیر، مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے پاس گئے کہ جو سامان تمہارے پاس ہے وہ سب دے دو، سب اکٹھا کیا اور انہیں لا کر کے دے دیا۔ آگے چلے گئے، 1 میل دور نکل گئے، اور دور نکلنے کے بعد عورتوں میں کچھ خسر پسر شروع ہوئی۔ ایک عورت کہنے لگی کہ حضرت، ایک عورت نے اپنے کان کی بالیاں نہیں دی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ حالانکہ وہ چور تھے، وہ ڈکیت تھے، ہے نا، وہ تو ڈکیت تھے، چوری کر رہے تھے۔ تو اگر ایک بچ گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کام ہو گیا، چلو ایک تو بچا۔ مولانا نے کہا روکو، وہ کان کی بالی ہاتھ میں لی اور گاڑی کو وہیں روکا، پیدل 1 میل واپس آئے اور وہاں ڈکیت بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کہا بھائی ایک عورت نے نہیں دیا تھا، یہ بھی لے لو۔ وہ ڈکیت حیران کہ یا اللہ، ہمیں کوئی ایسا آج تک آدمی نہیں ملا کہ جو اس طرح سے ہمیں سامان لا کر دے دے۔ یہ تو بہت بڑھیا چوری اور ڈکیتی ہو گئی، اس سے بڑھیا چوری ڈکیتی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خیر، اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے مظفر کہتے ہیں۔ تو ایک شخص جانتا تھا، نام سنا تھا حضرت کا، کہنے لگے حضرت آپ کاندھلے کا رہنے والے ہیں کیا؟ کہ جی میں کاندھلے ہی کا رہنے والا ہوں۔ بس جی اتنا سننا تھا۔ اس نے دوسرے ساتھیوں سے کہا ارے یہ تو بڑے اللہ والے بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان کا سامان اگر چراؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سارے کے سارے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، اور یہ سامان بھی آپ اپنا رکھ لیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ وہ سامان واپس کر دیا، اور اسی وقت حضرت نے کچھ نصیحت ان کو کی، اس کا اثر ان پر یہ ہوا، اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی کہ حضرت آج کے بعد ڈکیتی نہیں کریں گے، مال بھی واپس کر دیا اور وہ تائب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت سے سرفراز کر دیا اور مال بھی واپس مل گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دھوکہ دے کر، یعنی دھوکہ دینا ہم ہنر سمجھتے ہیں، یہ ہنر نہیں ہے دوستو، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ایک ہنر، یہ بھی ایک ہنر ہے، کسی سے مال لے لیا اور مال لینے کے بعد اس پہ وعدے پر وعدے ہو رہے ہیں، اس کو پیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اس گناہ سے بھی بچو۔ یہ بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ وعدہ خلافی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ معلوم ہوا کہ خیانت کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ خیانت کا مفہوم ہمارے ہاں کیا ہے؟ خیانت ہم سمجھتے ہیں، امانت داری کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ہاں امانت داری کا مفہوم یہ ہے کہ ہاں کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز، کوئی سامان، پیسے، زیورات رکھے کہ بھائی میں فلاں وقت لے لوں گا، یہ تم رکھ لو۔ وہ جب وقت متعین پر لینے کے لیے آیا، آپ نے اس کو دے دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا امین اور امانت دار ہے۔ نہیں، امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ امانت کا ایک جز، ایک حصہ ہے۔ ہمارا یہ پورا وجود یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے کہ اگر ہم نے، اللہ نے یہ جسم ہمیں دیا ہے اور ہمارے اوپر یہ قدغن اور یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ہم اس جسم کو اللہ کی نافرمانی پر نہ خرچ کریں، یہ ہماری زبان، یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ ہمارے ہاتھ اور پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر خرچ نہ ہو۔ اگر یہ ہمارے اللہ کی نافرمانی پر جسم کا کوئی حصہ خرچ ہو رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔
یہ امانت میں خیانت ہے. تو ہمارا پورا وجود یہ ایک امانت ہے. اگر ہم اللہ کے حکموں کو خلاف اس جسم کا کوئی بھی عضو استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی. المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہے. کہیں اگر کوئی خاص بات ہو رہی ہے جس کو باہر جا کر نقل نہیں کرنا ہے تو اگر آپ نے اس کو نقل کیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اگر کسی نے آپ سے کوئی راز کی بات کہہ دی اور آپ نے اس کو بتا دیا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہوگی. تو دوستو، خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہ مضامین ایسے ہیں، ہر مضمون ایسا ہے جس پر جو ہے کم سے کم گھنٹہ پر بولا جائے، مگر مجھے 40 منٹ صرف دیے گئے ہیں اور غالباً وہ ہونے والے ہیں. تو تیسری چیز کیا بیان کی گئی؟ امانت میں خیانت. چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے. مومن جھگڑالو نہیں ہوا کرتا ہے. مومن جھگڑے سے پرہیز کرنے والا، جھگڑے سے اجتناب کرنے والا، جھگڑے سے جو ہے پرہیز کرنے والا مومن ہوتا ہے. جھگڑالو مومن نہیں ہوا کرتا. آج ہم آپس میں دست و گریباں ہیں. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا کرنا کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے. ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں. ہمارے مذہب کی تعلیم دیکھو کتنی عمدہ. مومن جھگڑالو نہیں ہوتا. مومن کا معنی کیا ہے؟ امن کا پیغام دینے والا. اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی کا پیغام دینے والا، امن کا پیغام دینے والا، سلامتی کا پیغام دینے والا. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور راستے میں کوئی روڑا نظر آ جاتا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے اس کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے. اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچانا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان کی علامت رہی ہے. بلکہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ جو دوسرے کو سلامتی کا پیغام دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے مسلم کے حوالے سے روایت پڑھی، من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مومن کامل کون ہے؟ مومن کامل وہ شخص ہے کہ دوسرا اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. چونکہ جب آدمی لڑتا ہے پہلے زبان چلتی ہے، جب زبان سے کام نہیں چلتا تو ہاتھ چلتا ہے. محدثین نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ ید اور لسان کے ساتھ جو مقید کر دیا گیا ہے، چونکہ عام طور سے انسان کی زبان اور پھر ہاتھ، ورنہ ہر وہ قول و فعل مراد ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس سے بچنا چاہیے. ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ دیکھو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. فقہا نے لکھا، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے بلغم ڈال دیا، ناک سنکی اور وہی چھوڑ دیا، تو جو آنے والا ہوگا اسے تکلیف ہوگی تکلیف. تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے اس کو بہا دو تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو. آپ بیت الخلاء میں گئے اور جانے کے بعد، آپ فارغ ہونے کے بعد اس میں حکم یہ ہے پانی ڈال دو تاکہ جو دوسرا آئے جب آئے تو غلاظت پڑی دیکھ کر کے اس کو تکلیف ہوگی اور یہ باعث گناہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معاشرتی چیزیں ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے. دوستو اب ایسے ہی ٹریفک چل رہا ہے یا کسی ایسی جگہ موجود ہے آپ، اور آپ نے موٹر سائیکل کو لے جا کر بیچ راستے میں کھڑا کر دیا، تو دوستو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے. موٹر سائیکل ایک طرف کو کھڑی کرو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. ایسے ہی اب یہ ٹریفک کا جو نظام ہے، یہ ریڈ لائٹ، جو سرخ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، سرخ لائٹ جلی تو گاڑی رک جاتی ہے، یہ کس لیے یہ نظام ہے؟ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے رکھا گیا. اگر کوئی آدمی اس کو توڑ کر آگے نکلتا ہے تو وہ قانون شکنی کر رہا ہے. اور دیکھو یہ دنیا کا قانون بھی شرعاً بھی بنا ہے.
شرعی اعتبار سے بھی منع ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ ہماری اصلاح کا ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری تجارتی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری باہر کی زندگی ہو، ہمیں اس میں تعلیمات نہ دی ہو۔ اسلام ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر یہ تمام تعلیمات موجود ہو۔ یہ خصوصیت صرف مذہب اسلام کی ہے کہ ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہماری معاشرتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، گھر سے باہر کی زندگی ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو، تمام چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، ہمیں ہدایات دی ہے، چاہے وہ بیع و شراء کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، طلاق اور خلا کا معاملہ ہو یا اور دیگر مسائل ہو۔ اب دیکھ لیجئے آپ طلاق کا جو مسئلہ ہے آج کل چل رہا ہے، آپ کا علم ہے اخبارات اور میڈیا پر، حالانکہ ہمارے مذہب نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے، طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمیں تعلیمات نہ دی گئی ہو۔ ہمیں طلاق اگر انسان کو مجبوراً طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے مذہب نے وہ بھی تعلیم دی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو میرے پاس سہارنپور میں آتے ہیں وکلا، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ لوگ جو طلاق نامہ تحریر کرتے ہیں اور اس میں 3 طلاق لکھ دیتے ہیں، یہ نہ لکھا کرو۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء 2 زندگیوں کو توار برباد کر دیتے ہیں۔ ارے علماء تھوڑی برباد کرتے ہیں، برباد تو تم کرتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی کفریہ کام کرے تو کیا کفریہ کام کرنے کی بنیاد پر اس کو کافر بھی نہ بتائیں؟ فرمایا بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے طلاق تم دو، تو اب اس طلاق کا جو حکم ہوگا ظاہر بات ہے علماء تو وہی بتائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی ہمارے مذہب نے بتایا کہ کیسے طلاق دی جائے، مگر ہم مسائل کو سیکھتے نہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں، ان سے جانے کے بعد ہم سیکھتے نہیں ہمیں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا، دیکھو اس طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے جو وکلا دوست ہیں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو طلاق نامے میں ایک دم سے 3 طلاق لکھ دیتے ہو، 3 نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ غصے میں طلاق دے دی اور تحریری طور پر دی یا زبانی طور پر دی، وہ بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ کمپرومائز پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ چلو جو کچھ ہوا تھا ہو گیا، اب آپس میں مل لیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ میں نے ان کو بتایا کہ 1 لکھا کرو۔ کیوں؟ 1 طلاق دینے کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے، یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کہ پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے دو بس۔ جب 3 حیض گزر جائیں گے عورت نکاح سے نکل جائے گی، 3 ماہواری گزرنے سے قبل انسان رجوع کر سکتا ہے، انسان رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 ماہواری گزرنے کے بعد اس میں حلالے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نکاح کر سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح سے کام چل جائے گا، حلالے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو دیکھیے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح خلا، اگر کوئی عورت ہے جس پر شوہر ظلم کر رہا ہے اور ظلم و زیادتی کر رہا ہے، عورت کو نہ طلاق دیتا ہے نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی ایک رہائی کی ایک شکل رکھی ہے کہ عورت خلا لے لے، کہ میرا جو مہر تیرے ذمہ ہے اس کے بدلے تو مجھے آزاد کر دے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور خلا سے متعلق مولانا ندیم صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے خلا سے متعلق، اس کو مکمل اس کے اندر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی تعریف، اس کا طریقہ کار آیات اور روایات کی روشنی میں محدثین اور مفسرین نے جو تفاسیر اس کے بیان کیے اس کی روشنی میں وہ انہوں نے کتاب کے اندر جو مکمل جمع کر دیا ہے۔ آپ حضرات کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھ کر کے دیکھنا چاہیے کہ خلا کا نظام اسلام میں کیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو خلا کا نظام کہ عورت اگر اس پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے ایک نظام بنایا، اور اگر وہ خلا پر بھی آمادہ نہ ہو تو اس کے لیے محکمہ قضا، تو
تو بہرحال شریعت نے ہر چیز کا حل رکھا ہے. ہمارا کوئی معاشرتی مسئلہ ہو، تجارتی مسئلہ ہو، بیع شراء کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور دیگر مسائل ہو، ان تمام کا حل ہمارے مذہب میں موجود ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو اسی کے مطابق حل کرنا چاہیے اور ہمیں مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ رکھا. تو بہرحال ایک تو خلاصہ بات آ گئی. دوسرے، چونکہ میرا وقت ہو چکا ہے، ایک کتاب مولانا ندیم صاحب نے لکھی قرآنیات سے متعلق. کتاب سے تو بہت سارے ماشاءاللہ قرآنیات سے متعلق کتاب تحریر کی گئی ہے. اس میں قرآن کریم کے متعلق فضائل اور اس سے متعلق اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس میں جو کوتاہیاں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں، تو اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے. وہ بھی بہت عمدہ کتاب، بہت اچھا. میں نے اس کتاب کو دیکھا. وہ کتاب اپنے مفاہیم کے اعتبار سے جن مضامین پر مشتمل ہے، بہت عمدہ اس کے اندر مضامین ہے. ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن مجید میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا ایک داعیہ پیدا ہوگا. تو بہرحال میرا وقت چونکہ ہو چکا ہے، حضرات علماء کرام، ہمارے حضرت مولانا اسلم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں بس اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو جو کچھ اس وقت کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.